بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے بندگی کے اظہار کرنے کے لیے کچھ عبادتوں کو متعین فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ عبادتوں کو دین کا رکن بھی قرار دیا، یعنی دین کی بنیاد اور دین کے ستون ان عبادتوں کو قرار دیا گیا۔ انہی ارکان میں سے ایک بڑا اہم رکن وہ روزے کا رکھنا بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو دین کی ان ارکان میں بیان فرمایا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے کو فرض کیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو سکے۔ تو روزے کا مقصد بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ روزے کا مقصد یہ انسان کو متقی، پرہیزگار، اللہ کا فرما بردار بنانا ہے، اور یہ روزہ اس امت سے پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض کیا گیا تھا۔ البتہ اس امت کے اندر اللہ رب العزت نے ہماری رعایت رکھتے ہوئے، ہماری ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے خاص احکامات بھی ارشاد فرما دیے، اور اس کے وقت کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک طے فرما دیا کہ دن کے وقت میں ہی یہ روزے رکھیں گے، اور سال میں ایک مہینہ ایسا ہوگا جس میں اس روزے کی عبادت کو فرض قرار دے دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرض روزے کے زمانے یعنی رمضان المبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، اور شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں یعنی باندھ دیتے ہیں، تاکہ وہ اس امت کے عبادت گزاروں کو گمراہ نہ کر سکیں اور وہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک پکارنے والا، آواز دینے والا یہ آواز لگاتا ہے کہ اے خیر اور نیکی کے طالب، یعنی جو لوگ بھلائی کے طالب ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، وہ آگے بڑھیں، اور جو برائی کے طالب ہیں وہ رک جائیں۔ اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سارے دوزخ میں جانے والوں کو رہائی مل جاتی ہے اور ان کی مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور یہ سارے کام رمضان کی ہر رات میں ہوتا رہتا ہے، اور ظاہر ہے وہ دوزخ سے اس لیے بچ جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت بھی ہوتی ہے، اور دوسرا لوگوں میں نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور اس شوق کی وجہ سے وہ عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو ترس آتا ہے، پیار آتا ہے، اور ان کی مغفرت کے فیصلے جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے روزے یہ فرض ہیں، لازم ہیں، ہر ایمان والے کو رکھنے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے کتنا احسان ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے یا وہ سفر پر ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو ان رمضان کے روزوں کو چھوڑنے اور بعد میں رکھ لینے کی بھی رعایت دے رکھی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی بیمار ہے، ایسا بیمار ہے جس کو ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہے، یا وہ بہت کمزور ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو کوئی بات نہیں، یا کوئی سفر میں ہے اور وہ سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی بات نہیں، وہ ان نمبر آف ڈیز کو کاؤنٹ کر لے گا اور بعد میں اتنے ہی دن روزے رکھ کے ان کی قضا کر لے گا، اسے بھی پورا اجر ملے گا، وہ بھی قرآن ہی پر عمل کر رہا ہے۔ لیکن کسی معمولی عذر کی وجہ سے روزے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے بغیر کسی عذر کی وجہ سے، بغیر کسی عذر کے روزے کو چھوڑ دیا، ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اس نے اس ایک روزے کی کمپنسیشن کے طور پر ساری زندگی بھی روزے رکھے، وہ اتنا ثواب نہیں کما سکتا جتنا اس ایک روزے کو وقت پر رکھنے سے اسے ملنا چاہیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں بیان فرما دیا کہ روزہ لازمی ہے، ضروری کرنے کی عبادت ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے جو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور جو اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا جو ہر اچھا عمل ہے، ہر اچھا کام ہے، اس کا جو ثواب ہے وہ 10 ٹائمز
یا مور دین 10 ٹائمز اللہ رب العزت ارشاد جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں. لیکن روزے کے لیے اللہ نے ایسا کوئی اعلان نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا. میں کتنا دوں گا یہ کوئی نمبر اللہ نے نہیں بیان فرمایا. اسی طرح ایک اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس حدیث کو یوں پڑھا جائے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کا بدلہ ہوں، یعنی اللہ رب العزت خود بطور بدلے کے اس شخص کو مل جائیں گے جو روزہ رکھنے والا ہوگا. اور ظاہر ہے جب اللہ رب العزت کسی کو مل گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ساری دولتیں مل گئیں، ساری رحمتیں مل گئیں، ساری مغفرت مل گئی، ساری برکتیں اس کے دامن میں آ گئیں، اور وہ یقیناً بہت خوش نصیب شخص بن گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 بڑی خوشگوار جو ہیں 2 خوشیاں ہوتی ہیں. ایک وہ خوشی ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، روزانہ افطاری کے وقت بھی خوشی ہوتی ہے، ایک بھوک پیاس کے ایک پیریڈ کے بعد اس کو پھر کھانا ملتا ہے. اسی طرح ایک افطار کا مطلب یہ ہے کہ 30 دن یا 29 دن روزہ رکھنے کے بعد پھر عید کا دن آتا ہے جس میں کھاتے پیتے ہیں. تو ایک تو وہ خوشی کا دن ہے اور ایک خوشی کا وقت ہے. دوسری خوشی تب ہوگی جب اللہ رب العزت سے ملاقات ہوگی، اور اللہ کو یہ بھوک پیاس برداشت کرنا اس کی خوشی اور رضا کے لیے کتنا پسند ہے کہ اس بھوک پیاس برداشت کرنے والے کے منہ سے جو بھوک کی وجہ سے بدبو نکلتی ہے، اللہ رب العزت کو وہ بدبو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند آتی ہے. اس لیے یہ روزہ رکھنا اور اس بھوک اور پیاس کی تکلیف کو برداشت کرنا only for the pleasure of اللہ سبحانہ و تعالی، یہ اللہ کی نگاہ میں بہت قدر والی چیز ہے. اسی لیے تو قیامت کے دن 2 چیزیں اللہ رب العزت کے سامنے آئیں گی اور سفارش کریں گی، گزارش کریں گی اللہ سے. اور وہ 2 چیزیں کون سی ہوں گی؟ ایک روزہ اور ایک قرآن مجید. روزہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری خاطر اس بندے کو کھانے پینے سے اور اس کی خواہشات سے روک کے رکھا، میری سفارش کو اس کے حق میں قبول کریں، اور اللہ رب العزت اس سفارش کو قبول کر کے معافی کا اعلان فرمائیں گے. اور دوسرا قرآن مجید کہے گا کہ میں نے اس کو راتوں کو سونے سے روکے رکھا، میری بھی سفارش اس کے حق میں قبول کریں، اور وہ سفارش بھی قبول ہوگی. تو روزے نے دن میں کھانے پینے سے منع کیا، اور قرآن مجید اس کا ایک قرآن مجید کی تلاوت کا ایک خاص وقت رات کا ہے. دن میں بھی پڑھنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن قرآن کا ایک خاص وقت رات کا ہے. وہ بھی اگر اللہ توفیق دیں تو کھڑے ہو کر نماز میں پڑھنا، یا نماز میں پڑھا جا رہا ہو تو اس کو سننا، جس کا اہتمام الحمدللہ تراویح کی صورت میں بھی ہوتا ہے. تو یہ قرآن مجید کا رات کے ساتھ تعلق، اور پھر رات میں آرام کا قربان کرنا قرآن کی خاطر، یہ بھی سفارش کرے گا، اور اللہ رب العزت کہ ہاں اس تکلیف کا بڑا بہترین بدلہ ملے گا. اللہ رب العزت بہت اچھے طرح سے کمپنسیشن فرماتے ہیں. اسی طرح جو روزہ رکھتا ہے وہ پیاس برداشت کرتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، تو ان روزے داروں کے لیے جنت کا ایک دروازہ ریزروڈ ہے جس کا نام ہے باب الریان. روزے دار بڑی خوشی خوشی اس سے گپ شپ کرتے ہوئے اور انجوائے کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ دروازہ صرف انہی کے لیے مخصوص ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو ذہن میں رکھنا بھی چاہیے، اور پورے ثواب کی نیت سے ہمیں روزہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے. ایک حدیث میں بھی آتا ہے جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے ثواب کی نیت سے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اسی طرح جو آدمی رمضان کی رات میں کھڑا ہوتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے راتوں کو، چاہے وہ نوافل بھی ہو سکتے ہیں، وہ تراویح بھی ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور بطور خاص آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی لیلۃ القدر میں کھڑا ہوتا ہے عبادت کے لیے، اللہ رب العزت اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں. اس لیے یہ بخشش والا، رحمت والا اور مغفرت کے انعام والا مہینہ ہے، اس کی ضرور قدر کرنی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ روزے کے دوران ہمیں کوشش اس بات کی بھی کرنی چاہیے کہ روزہ صرف کھانے پینے اور اپنی خواہشات چھوڑنے کا نام نہیں.
ہمیں بہت سارے دیگر کاموں سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی روزہ رکھے لیکن بری بات چیت کو اور برے کاموں کو نہ چھوڑے تو اللہ رب العزت کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی روزے کے اندر جیسے کھانا پینا چھوڑا تو گناہ کی فضول باتوں کا چھوڑنا، گناہ کی باتوں کا چھوڑنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے اپنے پورے اعضاء کے ساتھ روزہ ہونا چاہیے، صرف زبان اور منہ کا روزہ بلکہ سارے اعضاء کا، میرے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میرے کان کے ذریعے سے کوئی گناہ نہ ہو، میری آنکھوں کے ذریعے سے کوئی گناہ نہ ہو، اس سب کا جب اہتمام ہوگا یہ حقیقی روزہ بنے گا، یہ اوریجنل روزہ بنے گا، اور انشاءاللہ یہ روزہ ہوگا that will be leading the person to لعلہم یتقون، جو اللہ چاہتے ہیں تاکہ تم سب پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Oh